قم میں تھے حضرت آیت اللہ بہاؤدینی، جو ہم نے خود ان کی کئی دفعہ زیارت کی. ان سے بھی جب پوچھا کہ کیا کیا جائے، سوال کیا تھا جو ہم نے کئیوں سے کیا، واجبات کے بعد، حرام سے بچنے کے بعد بہترین چیز کیا ہے خدا رسول اور ائمہ سے قرب کے لیے؟ زیارت جامع، زیارت عاشورہ. سیدھا سیدھا سمپل سا جواب، زیارت جامعہ، زیارت عاشورہ. اب ان کا عالم کیا ہے؟ ایک دن ان کے ایک شاگرد گھر سے نکلے، کس کے لیے؟ ان کے پاس آنے کے لیے، درس کے لیے. اب یہ گھر سے جب نکلے ہیں تو تھوڑا سا شاید لیٹ ہو گئے، اور یہاں آیت اللہ العظمہ بہاؤدینی کا درس شروع ہو چکا ہے. یہ گھر سے نکلے اور روڈ پر ایک گڑھا تھا، گڑھے میں پانی تھا. ایک گاڑی گزری اور اس کا ٹائر اس پانی میں گیا اور پانی اڑ کے ان پر آیا، اور یہ ایک دم سے ناراض ہوئے، وہ تو چلا گیا. اب اگر پانی اتنا ہوتا کہ روڈ بھری ہوئی ہے تو پھر تو کہا جاتا کہ اس نے جان بوجھ کے اڑایا یا اس نے توجہ نہیں کی. تھوڑا سا پانی تھا جو نظر بھی نہیں آ رہا تھا، ٹائر گیا، اڑ کے ایک دم سے آ گیا. اب ایک دم سے ناراض ہوئے. اب ناراض ہو کے ظاہر گالیاں تو نہیں دی ہوں، کچھ بھی کہا ہو. غصے میں یہی کہہ دیا، اندھے ہو گئے ہو، دیکھ کے نہیں چلاتے، یا مثلاً یہ کہ گاڑی پہ غرور ہو گیا ہے، کچھ بھی مثلاً کہہ دیا، ناراض ہو. اب یہ یہاں سے پہنچے آیت اللہ العظمہ بہاؤدینی کے درس میں جب پہنچے ہیں تو شاگردوں کے ساتھ ان کا درس چل رہا ہے. اب وہ شاگرد کیا سمجھ رہے ہوں گے انہوں نے کیا ٹاپک نکال لیا نیا، یا یہ کہ چلو جی موضوع چل رہا تھا، ہمیں اخلاقیات کا بھی درس دے دیا، موضوع کچھ اور چل رہا ہے. طالب علم محسوس کر رہے ہیں کہ چلو جی ہمیں اچھی نصیحت کر دی. شاگرد داخل ہوئے، اس کو ہلکا سا دیکھ کے اس کے بعد ایسے گفتگو شروع کی. کہتے ہیں بعض دفعہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں، روڈ پر چھوٹا سا ایک پانی کا گڑھا ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، ایک مومن ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، اس کی قطعاً یہ نیت نہیں ہے کہ پانی اچھالے، اتفاق سے گاڑی کا ٹائر اس گڑھے میں چلا جاتا ہے، پانی اچھل جاتا ہے، تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے. شاگرد سمجھ رہے ہیں کہ نصیحت کر رہے ہیں، قطعاً نصیحت ہے، لیکن وہ آنے والا سمجھ گیا کہ میں یہ یہاں بیٹھے تھے، میں وہاں پر تھا کئی میل دور، اور یہ میری حرکات کو اور میری حتیٰ رویے کو اور میری فکر کو یہاں سے بیٹھ کے گفتگو کے دوران اتنے لوگوں کے درمیان، روح ان کی یہاں پر، جسم ان کا یہاں پر، لیکن عین اس وقت یہ مجھے وہاں دیکھ رہے تھے، میری نیت کو، میری زبان کو دیکھ رہے تھے، اس ڈرائیور والے کی نیت کو، ڈرائیور والے کی گاڑی کو اور گڑھے کو اور پانی کو دیکھ. ایسا آدمی اگر کہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ زیارت عاشور کی وجہ سے ہے، تو یہاں پہ سوچنا ہوگا کہ حسین کیا ہیں اور ان کو سلام کرنا کیا ہے. تو پھر میں عرض کروں کہ زیارت عاشور کے چکر میں پھر زیارت نہ چھوڑ دیجیے گا. کیا مراد؟ یہ شیطان انہی راہوں میں بیٹھا ہے. آپ کہیں گے میرا دل چاہ رہا تھا امام حسین کو سلام کروں، لیکن کیونکہ مولانا نے کہا تھا کہ زیارت عاشور پڑھنی ہے تو میں زیارت عاشور ہی پڑھوں گا. یہاں آپ کو فوراً کہنا ہے کہ زیارت عاشور بعد میں پڑھوں گا، فی الحال میں نہیں پڑھ سکتا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ جو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ہے، یہ اس کے چکر میں نہ چھوڑ دیجیے گا. بلکہ یہاں پر شیطان کو ہم کیا کہیں کہ وہ تو میں جب پڑھوں گا تو پڑھوں گا، فی الحال 10-15 دفعہ میں ضرور امام حسین علیہ السلام کو، حتیٰ اگر عربی فارسی یا اردو مجھے نہیں آتی، اپنی زبان میں ضرور سلام کروں گا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. کل اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک اور عالم جو آغا بہجت کے اور آغا خوئی کے اور اس وقت کے تمام مراجع کے استاد تھے، ان کا بتائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں بعض دفعہ آ رہا ہے علماء مراجع جیسے عزاداری سے دور ہیں، توسل سے دور ہیں، ائمہ کے ذکر سے دور ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سب کے سب یاد رکھیں کہ خصوصاً عزاداری میں جیسا ہم میں سے کوئی نہیں. صلوات میں، لعن میں، زیارتوں میں، دعاؤں میں، آیت اللہ العظمہ جواد تبریزی سے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. خود ایک دفعہ میں نے سلام کیا کہ پاکستان میں بعض لوگ یہ زری اور تابوت کا مذاق بنا رہے ہیں. یہ بھی روشن فکری کی علامت ہوتی ہے. یہ کھوکے، یہ ڈبے، یہ ٹٹو، یہ بعض ہمارے روشن فکر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت ماڈرن ہو گئے. خود میں نے سوال کیا آیت اللہ العظمہ جواد تبریزی رضوان اللہ تعالی علیہ سے کہ جناب سیدہ کی شہادت میں اپنے گھر سے لے کے حرم تک ننگے پیر جاتے تھے، فوٹوز موجود ہیں. تو میں نے کہا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تابوت کا کیا ہے احترام، کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جس کی مجھے بھی توقع نہیں تھی. میں نے کہا جواب دیں گے اس کا احترام ہے، امام حسین سے منسوب ہے. کہنے لگے وہی احترام ہے جو ذریعہ امام حسین کا ہے. یہی جملے تھے، امان احترام ہس کے ذریعے امام حسین دار، وہی احترام ہے جو ذریعہ امام حسین کا. وجہ کیا ہے؟ جو چیز امام حسین سے منسوب ہو گئی ہے اس میں خود ایک تقدس آ گیا ہے. اب اگر آپ کسی شہر میں ہیں، فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ مقدس جگہ، تو مطمئن ہو جائیں یہ جگہ مقدس جگہ ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ امام حسین سے اور ائمہ سے منسوب. جو جگہ خدا رسول اور ائمہ سے منسوب ہو اس میں خود ایک نورانیت آ جاتی. جو جگہ خدا رسول اور ائمہ کے دشمنوں سے منسوب ہو اس میں خود ایک خباثت اور تاریکی اور اندھیرا پن آ جاتا. جو ہم دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں، بس یاد رکھیں ہر وہ چیز جو خدا رسول اور ائمہ سے منسوب ہے اس میں خود بخود ایک تقدس ہے.